السلام علیکم۔ جنرل فیض صلاح کے پیچھے چلے گئے، لیکن 2017 میں اس کے خلاف تفتیش ہوئی تھی، اور وہ تفتیش موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کی تھی، اور اس کو پتہ چلا تھا کہ یہ تو ایک لٹہ رہی ہے جو عوام کو لوٹ رہی ہے۔ جنرل فیض نے بہت سارے سیاسی لوگوں سے پیسے لیے۔ ایک سیاسی شخص جو کہ اب سینیٹر بھی ہے مسلم لیگ کا، اس نے 13 کروڑ روپے لیے تھے اس کے بیٹے کی شادی پر، صرف اس بات پہ کہ اگر آپ نے یہ پیسے نہیں دیے تو آپ کے بیٹے کو شادی والے دن ہی گرفتار کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا گرفتار نہ ہو تو میرا ایک کوآرڈینیٹ آئے گا، اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں، وہ جتنے کہے، اور 13 کروڑ روپے اس نے اس سے لے لیے۔ ایک بزنس مین تھا جو کہ اب دبئی میں ہے، اس سے 5 ارب روپے اس جنرل فیض صاحب نے لیے تھے، لیکن اس بندے کو اس کے باوجود بھی ترقی پہ ترقی، کور کمانڈر ٹی اے پشاور بھی رہا، کور کمانڈر بہاولپور میں بھی رہا، اور پھر ڈی جی آئی سائی کے عہدے پر بھی کافی عرصہ کام کیا، لیکن اس کے خلاف کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں اس کے خلاف قدم نہیں اٹھایا گیا؟ جنرل باجوہ صاحب ہی تھے جس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اس بات کو اس نے رد کر دیا۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جنرل باجوہ ہی وہ پٹی ہیں، جنرل باجوہ ہی وہ شجر ہیں جہاں سے یہ فساد کی جڑیں پھیلتی چلی گئی۔ سید عاصم منیر کو 2018 میں، جو کہ ڈی جے عیسائی بنے تھے، 2019 میں اس کو ہٹا دیا گیا۔ سید عاصم منیر نے 2017 میں جو تفتیش کی تھی، جو تحقیقات کی تھیں، اس کے مطابق یہ بندہ بہت بڑا مجرم تھا، لیکن کیا ہوا؟ جنرل باجوہ تو اس کو آرمی چیف بنانے کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنرل فیض تو نہیں بنے، لیکن عاصم منیر آرمی چیف ضرور بن گئے۔ اور اب 2024-25 میں اس کے خلاف 2025 میں اس کے خلاف کیوں ایسا ہوا کہ اس کو جیل بھیج دیا گیا؟ 2024 میں مقدمہ شروع ہوا، اور 2025 میں اب اس کو جیل کے سلاخ کے پیچھے بھیجا جا چکا ہے۔ آخر کس نے ایسا کیا؟ یہ کیا ہے سید عاصم منیر صاحب نے، کیونکہ اسی بندے نے اس کے خلاف ذاتی طور پر تحقیقات کی تھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور سید عاصم منیر نے کو یہ پتہ چلا تھا، اس نے یقینی کروایا تھا کہ یہ ایک لٹیرا ہے، یہ ایک داغ ہے جو کہ پاکستان عیسائی، پاکستان آرمی اور پاکستان کے اوپر ہیں، لہٰذا اس کا جیل بھیجنا ہی مناسب ہوگا۔ اس بندے کے صرف یہ نہیں تھے، اس کے کافی بڑے ارادے تھے۔ ان میں سے ایک ارادہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک صدارتی نظام لایا جائے جس میں یہ پاکستان پر حکومت کرے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اقتدار پر یہ قبضہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اینٹی اسرائیل نہیں تھا، بلکہ یہ تو اسرائیل کا ساتھی تھا، اس کا دوست تھا، اور باہر ملکوں سے بھی اس کے کافی تعلقات تھے، اور وہاں سے بھی اس کو مدد مل رہی تھی۔ ورنہ اس جیسے انسان کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو آرمی چیف کے عہدے پر رکھا جائے، اس کو ڈی جی آئی سی کے عہدے پر رکھا جائے، لیکن اس کے تعلقات اس حد تک تھے کہ عمران خان کو اس گیم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کسی طرح سے۔ 2013 میں جنرل باجوہ، جس کو میاں نواز شریف صاحب نے ہی بنایا تھا، جنرل رحیل کو بنایا تھا، جنرل رحیل کے بعد باجوہ بنے تھے، نواز شریف نے باجوہ کو بنایا تھا، لیکن باجوہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہی کیا جو ہونے کا حق تھا، تیسری درجے سے اٹھا کر اس کو آرمی چیف بنایا تھا۔ تو جنرل باجوہ نے 2013 میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں وہ جو دھرنا تھا وہ اسی کا ہی سارا کچھ مظہر تھا، ایک آرمی چیف کو بچانے کے لیے یہی سارا کچھ ہوتا رہا، اور ایک شخص کو آرمی چیف بنانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ آرمی چیف کون سا تھا جس کو بچانا تھا، اور وہ کون سا آرمی چیف تھا جس کو آرمی چیف بنانا تھا؟ ایک سابق آرمی چیف تھا جنرل پرویز مشرف، جو کہ صدر بھی پاکستان کے رہے۔ اس پر ایک مقدمہ ہوا اور کافی زیادہ امکانات تھے کہ وہ جل جائے گا۔ جنرل باجوہ نے اس کو بچانے کے لیے عمران خان کو انگل دی، فیض حمید بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اور عمران خان کو اوپر لے آئے، اسلام آباد میں اس کو دھرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر دوسری طرف جو نواز شریف تھا اس کے لیے مسئلہ تھا جنرل رحیل شریف۔ تو اس مسئلے پہ، اس تناظر میں نواز شریف کو جنرل باجوہ نے یقین دہانی کری کہ میں تو بڑا جمہوریت پسند ہوں، اور اپنے سسر کے ذریعے سے اس کو انفارمیشن دیتے رہے کہ آپ مجھے آرمی چیف بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ عمران خان کے ذریعے سے جو پرویز مشرف کا جو مقدمہ تھا وہ روک دیا گیا، اور پھر نواز شریف نے رحیل شریف کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے اس جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنا دیا۔
باجوہ آرمی چیف بنا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، باجوہ نے اس بندی کو ہی معطل کر دیا، اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا جس نے اس کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد جب اس نے نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتیاں کی اور نواز شریف کو اس ملک سے بھیج دیا گیا، اور جب جو ہی یہ عرصہ ختم ہوا تو اگلا دور جو شروع ہونے والا تھا وہ تھا عمران خان کا۔ عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن بیٹھے۔ وقت گزرتا رہا، عمران خان ہر کام ان سے کرواتے تھے، لیکن ایک دن پھر ایسا بھی آیا کہ جنرل باجوہ کو بھی ہاتھ اٹھانے پڑے اور فیض حمید کو بھی ہاتھ اٹھانے پڑ گئے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے، عمران خان کے ساتھ کڑے رہے۔ اور عمران خان اب کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ ان لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، سب سے بڑی غلطی یہی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ غیر سے بندے کو لے کر آتے ہیں نا تو ایک دن وہ آپ کو بھی مارے گا ضرور۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔